إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اس وقت انسانی زندگی مشکلات میں، پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو قابل اطمینان ہو، جہاں سکون ہو، پریشانیوں سے خالی ہو. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے. آپ سیاسی میدان کو دیکھ لیں، عدل و انصاف اب ختم ہوتا جا رہا ہے. سماج میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. تجارتی اور کاروباری میدان میں جھوٹ، دھوکہ، بے ایمانی، یہ ساری چیزیں اب عام سی بات ہو گئی ہیں. رشتوں میں محبت کی بجائے نفرتیں پھیلتی جا رہی ہیں. آپسی اعتماد، بھروسہ یہ اب انتہائی کمزور ترین ہوتا جا رہا ہے. اگر ان برائیوں کی فہرست گنواتے جائیں تو شاید وقت اسی میں ختم ہو جائے. آخر انسان ان پریشانیوں سے کیسے نکلے؟ زندگی کو آسان کیسے بنائے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور ایک بہت تفصیلی موضوع ہے جس پر گفتگو کی اور رہنمائی کی اس وقت انسان کو شدید ضرورت ہے. قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں آسان زندگی کی خوبیاں بیان کی اور مشکل ترین زندگی کی اللہ رب العالمین نے برائیاں بھی بیان کی. انسان کی زندگی مشکل کیسے ہوتی ہے اور انسان کی زندگی آسان کیسے ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی ان آیات میں بیان کیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا، ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں. ہر انسان کی، میری، آپ کی، دنیا کے دیگر لوگوں کی کوششیں برابر نہیں ہیں. زندگی آسان بنانے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے ہر انسان کی سوچ،
فکر، کوششیں الگ الگ ہیں. ایک آدمی چوری کرتا ہے تو چوری بھی اسی لیے کرتا ہے کہ آرام کی زندگی گزارے. ایک آدمی ڈاکے ڈالتا ہے، کرپشن کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی سوچ یہی ہے کہ کسی طرح سے بغیر محنت اور مشقت کے اسے مال مل جائے اور آرام کی زندگی گزارے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، لیکن کامیاب کوشش اور کامیاب انسان کون ہے؟ پہلی صفت اللہ نے بیان فرمائی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. پہلی صفت کامیاب انسان کی، جو دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں دیتا ہے. اب اس سلسلے میں احادیث کو دیکھ لیں تو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. میں صرف 3 روایات اس سلسلے میں پیش کروں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر دن صبح میں 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ تو خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا فرما. اور دوسرا دعا کرتا ہے، اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو تباہ کر دے. اور یہ بات معلوم ہے کہ فرشتوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی. فرشتوں کی دعاؤں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے. ہاں، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ انسان خرچ کیسے کرے. آج سماج کی ایک بہت بڑی دولت کا ایک بہت بڑا حصہ خرچ کرنے کے باوجود بھی ضائع ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں خرچ ہونا چاہیے، جو مستحقین ہے، وہاں تک پہنچتا ہی نہیں ہے. وہ ایک الگ موضوع ہے. تو اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ دے. اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو تباہ کر دے. آسان زندگی بنانے کے لیے فرشتوں کی دعاؤں کو حاصل کریں. اور ایک روایت دیکھیے، جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، انسان سوچ نہیں سکتا اللہ کی مدد کہاں سے آتی. غیب سے اللہ رب العالمین انسان کی مدد کی راہیں ہموار کرتا ہے، آسان کرتا ہے. صحیح بخاری کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص چل رہا تھا کہ اس نے بادل میں ایک آواز سنی کہ فلاں کے باغ میں پانی برسا دو. وہ آدمی حیران تھا، اسی باغ کے پیچھے پیچھے گیا، اسی بادل کے پیچھے پیچھے گیا. وہ ایک باغ کے پاس رکا اور برسنا شروع کر دیا. اس باغ میں ایک آدمی تھا، اس سے نام پوچھا، وہی نام تھا جو اس نے بادلوں میں سنا تھا. اس نے پوچھا، اللہ کے بندے تیرا عمل کیا ہے؟ تو کیا کرتا ہے؟ کہ اللہ نے تیری مدد غیب کے ذریعے سے کی ہے. پانی کا مسئلہ انسانی زندگی کا اہم ترین مسئلہ ہے. پانی نہیں تو زندگی نہیں ہے. اس نے کہا کہ میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، ایک کام میں کرتا ہوں، جب یہ پیداوار نکلتی ہے تو اس کے 3 حصے بناتا ہوں. ایک حصہ اپنے بال بچوں کے لیے، ایک حصہ اللہ کی راہ میں، اور ایک حصہ اسی کھیت میں واپس لوٹا دیتا ہوں. یعنی اللہ رب العالمین کی غیبی مدد زندگی کو آسان بنانے کے لیے بہترین نسخہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے. ایک اور روایت، ایسی مشکلات، ایسی پریشانیاں انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہ بھی کبھی دور ہو سکتی ہے، اللہ دور کر دیتا. آپ نے ایک واقعہ بارہا اہل علم سے سنا ہوگا، غار والوں کا واقعہ. 3 لوگ سفر کر رہے تھے، غار میں پھنس گئے. آپس میں مشورہ کیا، اس مشکل کا حل کیا ہے؟
کہا کہ انہ لا ینجیکم من ہذہ الصخرہ الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم، ایک ہی حل ہے کہ نیک عمل کے ذریعے اللہ سے دعا کرو۔ جو تیسرا آدمی تھا اس کا عمل کیا تھا؟ اس کا ایک ملازم تھا، اس نے کام کیا، مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ اب اس کی تھوڑی سی مزدوری سے اس نے تجارت کاروبار شروع کیا، ایک لمبا اس نے کمایا۔ ایک دن وہی آدمی آتا ہے کہ میری اجرت دو، کہ یہ جتنا مال پڑا ہوا ہے تیرے سامنے یہ سب تیری اجرت ہے۔ وہ کہہ رہا اللہ کے بندے لا تستہزئ بی، میرے ساتھ مذاق مت کر، میری اجرت تھوڑی سی ہے اور تو اتنا سارا مال دکھا رہا ہے، کہا میں نے تیرے ہی مال کے ذریعے سے یہ سب کچھ کمایا ہے، لے جا یہاں سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چٹان کا حصہ ہٹا اور وہ لوگ نکل گئے۔ آج ہم دیکھیں ملازمین کا جہاں تک معاملہ ہے، اور ملازمین سے صرف مسجد کا امام نہیں، جتنے بھی ملازمین ہیں آپ کے ماتحت کام کرنے والے ہیں، اب جو احسان کا رویہ ہے وہ اب ختم ہوتا جا رہا۔ آپ دیکھیے قرآن کریم نے صرف انصاف کا حکم نہیں دیا، آپ ہر خطبہ جمعہ میں اخیر میں ایک آیت سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ آپ حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ کی تفسیر کو اٹھا کر کے پڑھیں، جو مثال انہوں نے دی ہے کہ ایک آدمی آپ کے یہاں ملازمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اس کی جو بھی تنخواہ آپ نے طے کی ہے، آپ انصاف کے ساتھ کبھی احسان بھی تو کر دیں، اس لیے کہ اللہ نے صرف احسان کا حکم نہیں دیا، احسان کا بھی حکم دیا ہے۔ اگر 10,000 تنخواہ ہے، سال میں کبھی آپ احسان بھی کر دیں، 10,500 بھی دے دیں، تاکہ اللہ رب العالمین کے اس حکم پر عمل بھی ہو جائے اور اللہ کی مدد کے آپ مستحق بھی ہو جائیں۔ تو بھائیو، یہ بڑا عظیم عمل ہے، انسانی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، انسانی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے پہلا نسخہ اللہ نے بیان فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ نمبر 2، وَاتَّقَى، متقی بنتا ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، متقی آدمی بنتا کب ہے؟ جب انسان اللہ کے حکم پر عمل کرے، حرام چیزوں سے بچے۔ اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، بے نمازی متقی تو نہیں ہو سکتا۔ آپ قرآن کریم کو پڑھ لیں، جن آیات میں اللہ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا یا جن آیات میں اللہ نے برائیوں سے روکا ہے، وہاں تقوی کا ذکر اللہ نے ضرور کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی کے بغیر نہ آدمی نیکی کر سکتا ہے، نہ برائیوں سے بچ سکتا، اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اللہ نے تقوی کے ساتھ جوڑ دی۔ یہ زندگی کو بہترین آسان بنانے کا دوسرا نسخہ۔ اور نمبر 3، وصدق بالحسنى، اچھی باتوں کو سچ مان لے۔ قرآن و سنت کی جو باتیں آئے، انسان مان کر عملی جذبہ اپنے اندر پیدا کرے، سمعنا و اطعنا کا جذبہ پیدا کرے، سمعنا و عصینا کا جذبہ نہ ہو، ٹھیک ہے سن تو لیا، مانیں گے نہیں۔ یہ مومن اور کافر میں فرق یہی ہے، سمعنا تو کہتا ہے لیکن مومن اطعنا بھی کہتا ہے، عمل کروں گا اس پر۔ وصدق بالحسنى، اب یہ 3 چیزیں جس آدمی کے اندر ہوں گی، اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا پتہ ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اٹھائیے قرآن کو، اللہ نے فرمایا بہت جلدی، جو عربی جانتا ہے نا وہ اس کا ترجمہ سمجھ سکتا ہے، جو انداز اور اسلوب اللہ نے اپنایا ہے، اللہ نے فرمایا بہت جلدی ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، دیر نہیں لگائیں گے، لیکن شرط ہے کہ یہ 3 چیزیں انسان کے اندر ہو۔ لیکن 3 برائیاں جس سے انسانی زندگی مشکل ہوتی ہے، میں صرف ترجمہ کروں گا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جو آدمی اپنے مال کو روک کے رکھے، دیتا نہیں ہے، اللہ کے حکم سے بے پرواہ ہو جائے، بے نیاز ہو جائے، اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ انسان نہ کرے، چاہے توحید کے معاملے میں ہو، چاہے اخلاق کے معاملے میں ہو، چاہے معاملات کے معاملے میں ہو، چاہے زندگی کے اور
اعمال کے معاملے میں ہو، انسان پرواہ نہیں کرتا، جو مجھے سمجھ میں آئے گا وہی کروں گا. ٹھیک ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نے فرمایا جو بھی اللہ کے حکم سے بے پرواہ ہو کے زندگی گزارے گا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی باتوں کو جھٹلا دے گا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کی زندگی کو مشکل بنا دیں گے، اس کے معاملات کو ہم مشکل بنا دیں گے. اب یہ میری اور آپ کی چوائس، میرا اور آپ کا اختیار، ہم آسان زندگی چاہتے ہیں یا مشکل زندگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین ہمیں اپنے حکم اور اپنی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین تو ہماری زندگیوں کو آسان بنا دے. رب العالمین ہماری زندگیوں سے مشکلات کو دور فرما دے. رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. رب العالمین جو صحت مند ہیں اللہ تو ان کو بیماریوں سے محفوظ رکھ. اللہ جو لوگ جہاں کہیں جس مسئلے میں بھی پریشان ہیں اللہ آسانیوں کے راستے ان کے لیے ہموار کر دے. رب العالمین جو قرض کے بوجھ میں دبے ہیں اللہ تو ان کے بوجھ کو ہلکا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق